شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 29 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف صاف طور پر ظاہر ہے اور آپ کا تقرب الی اللہ معلوم ہوتا ہے۔ شان نزول اس کی یہ ہے کہ اخنس ابن قیس ابو جہل کا بڑا دوست تھا۔ ایک بار اخنس کی ملاقات ابو جہل سے تنہائی میں ہوئی۔ اخنس بولا کہ اے ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا، یہ تنہائی کی جگہ ہے، میری تیری بات کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو سچ بول دے کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ حرف ان کی زبان پر نہ آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ قصہ کی اولاد ہیں، ان کے خاندان میں تمام بزرگیاں پہلے ہی سے ہیں، بیت اللہ کے پانی پلانے والے، خانہ کعبہ کے حاجب وغیرہ یہی ہیں۔ اب نبوت بھی ان میں پہنچی جا رہی ہے تو باقی قریشیوں کے لیے کون سی عزت باقی رہ جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک بار ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس آیت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان چند طرح ثابت ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ اگر کسی کی بات سے دل مبارک کو رنج پہنچ جائے تو رب تعالیٰ اس مبارک دل کی تسکین فرماتا ہے۔ کفار تو ایذا پہنچا دیں مگر رب پاک تسلی دے۔ کفار جو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں، اس لیے خاطر اقدس پر ملال گزرتا تھا، تو کس انداز سے فرمایا کہ پیارے، یہ تم کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہم کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تم کیوں رنج کرتے ہو۔ دوسری اس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاک اور ستھری زندگی شریف ہے کہ دوست و دوست دشمن بھی مانتے تھے کہ یہ امین ہیں، سچے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی گزری کہ جس نے کبھی خوش طبعی میں بھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولا، وہ ہستی پاک صاحب لولاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاعدہ ہے کہ انسان کے ہم وطن لوگ اور خاص کر لڑکپن کے دوست اس کی اندرونی اور بیرونی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ غیروں میں پہنچ کر کوئی کیسا ہی پاک دامن بنے مگر اپنوں میں مشکل سے مقبول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جب دعویٰ نبوت فرمایا تو سب سے پہلے لڑکپن کے ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اور شریک زندگی خدیجہ الکبریٰ نے، جن لوگوں نے انکار بھی کیا تو محض حسد کی وجہ سے آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب نہ لگا سکے۔ تیسرے اس طرح کی آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ محبوب آپ کی نبوت کا انکار، آپ کے کمالات پر اعتراض اور آپ کی تعریف سے چڑ جانا، یہ حقیقت میں ہمارا اور ہماری آیتوں کا انکار ہے۔ اگر سلطان کسی کو افسر اعلیٰ بنا کر اپنی رعایا کی طرف بھیجے اور لوگ اس افسر کی مخالفت کریں اور اس کو افسر نہ مانے تو وہ حقیقت میں بادشاہ کی مخالفت کرتے ہیں اور سلطنت کے باغی ہیں۔ تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے انکار کرتا ہے وہ در پردہ خدا کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ چوتھے اس طرح کے آیتیں کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی نشانی کو جس سے خدا کو پہچانا جائے، آیات اس کی جمع ہے نشانیاں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کی آیات ہیں، یعنی حضور کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ ان کفار نے آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، فرمایا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پانچویں اس طرح کہ دنیا کی ہر چیز قدرت الہی کی نشانی ہے۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز خدا کی وحدانیت کا پتہ دے رہی ہے، مگر دنیا کی ہر چیز خدا کی ایک صفت کی نشانی ہے۔ سورج خدا کے نور کا پتہ دیتا ہے، پانی و ہوا خدا پاک کی سخاوت کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات اور ساری صفات کے مظہر اعلیٰ ہیں۔ اگر رب کا علم دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ دیکھو، اگر رب کی سخاوت دیکھنا ہے تو سخاوت محبوب کا مطالعہ کرو۔ مالک کونین ہیں گویا گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے برکت دے دی تو سب کے باغوں میں سال میں ایک بار پھل آتا تھا، مگر حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 بار۔ حضرت جابر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھوڑے سے جو عنایت فرما دیے تو 3 سال تک وہ جو ختم نہ ہوئے۔ ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سینکڑوں آدمیوں نے اس سے وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا اور مشکیزیں بھر لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 4 سیر آٹے سے تمام لشکر اور سارے مدینہ والوں کو دعوت کھلا دی۔ یہ ہے سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر قدرت خدا کا نظارہ کرنا ہے تو محبوب کی قدرت کو دیکھو کہ اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس کر لیا، پورا چاند 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ قرآن کریم رفع حاجت کہ یہ 2 درختوں کو جو دور دور تھے جمع فرما دیا۔ اگر نور الہی دیکھنا ہو تو جمال مصطفیٰ دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، محبوب علیہ السلام حلہ پہنے بیٹھے تھے، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے مدینہ کے چاند کو، واللہ شکل مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ منور تھی۔ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کی کشش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی آیات ہیں، جس نے ان کا انکار کیا اس نے رب تعالیٰ کا انکار کیا، اور جس نے ان کو مانا اس نے رب کو پہچانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم۔